ایماں مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ غالب کی غزل کا یہ چھٹا شعر، سب سے پہلے اس کے مشکل لفظوں کے معنی، اس کے بعد شعر کا مفہوم پڑھیں گے اور اس کے بعد تشریح پڑھیں گے۔ ایماں دینداری کے معنی میں ہے، روکے ہے منع کرے۔ کفر کے معنی بے دینی ہے، عشق ہے یا دنیاوی کشمکش، دنیا کی کشمکش۔ کعبہ مقدس مقام ہے، دین ایمان کی علامت ہے۔ کلیسا گرجا ہے، یہاں مراد محبوب کی گلی یا دنیاوی کشش جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ شاعر کہتا ہے ایمان مجھ سے نیکی کا تقاضا کرتا ہے اور کفر مجھے دنیا کی طرف مائل کرتا ہے۔ تشریح کی طرف بڑھیں تو اس شعر میں غالب نے انسان کے اندر جاری روحانی اور نفسیاتی کشمکش کو بیان کیا ہے۔ ایک طرف مذہب، اخلاق اور ایمان ہے جو انسان کو روکتا ہے، دوسری طرف عشق، خواہش یا دنیا کی کشش ہے جو اپنی طرف بلاتی ہے۔ شاعر خود کو ان دونوں کے درمیان معلق محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف مذہبی تضاد نہیں بلکہ ایک علامتی بیان ہے جس میں کعبہ نیکی، ضبط اور اصول کی علامت ہے جبکہ عشق آزادی چاہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ یہ شعر انسان کے اندر موجود ایمان اور خواہش کے تصادم کو بیان کرتا ہے۔ غالب کے مطابق انسان ایک ایسی کیفیت میں ہے جہاں وہ نامکمل طور پر دین کی طرف جا سکتا ہے اور نہ ہی دنیاوی کشش سے بچ سکتا ہے۔ یہی کشمکش اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ میر تقی میر کہتے ہیں میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو، کشکا کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا۔ یہ غالب کا نہایت مشہور فلسفیانہ شعر ہے۔ یہاں وہ انسانی دل کی کشمکش کو بیان کرتے ہیں۔ ایک طرف ایمان ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، دوسری طرف کفر ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ وہ خود کو اس مقام پر پاتے ہیں جہاں روایتی عقیدتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور نئی کشش سامنے ہیں۔ یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جہاں انسان پرانی اور نئی اقدار کے درمیان معلق ہوتا ہے۔ غالب ایک اور مقام پر کہتے ہیں کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔